السلام علیکم۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ اس کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ سپہ سالار اپنی فوج لے کر کسی گاؤں میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ لگتا ہے اس بار فصل بہت اچھی ہوئی ہے، اور فوجیوں سے کہتا ہے کہ سارا خزانہ ڈالی میں ڈال دیا جائے۔ اس دوران ایک شخص باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ 2-4 سال سے ایسی پیداوار ہوئی ہے، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سارا محصول ادا کر دیں گے۔ اسی دوران وزیر بولتا ہے کہ پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ ساری دھرتی ہی آپ کی ہے، اب اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ اسی دوران سب نیچے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر آپ یہاں سے سب کچھ لے گئے تو ہم کیا کھائیں گے؟ فوجی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر۔ وہ ایک شرط رکھتا ہے۔ وزیر کہتا ہے آج کے بعد جس کی بھی شادی ہوگی اس کی دلہن پہلے سالار کے ساتھ سوئے گی۔ یہ سن کر سب لوگ بہت ہی غصہ ہو جاتے ہیں، دلہنیں بھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگتی ہیں، لیکن سالار کہتا ہے اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارا نسل گورا ہو جائے گا۔ سالار کہتا ہے سب سے پہلے ہم ان 10 کے ساتھ سوئے گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک کو تنگ بھی کرتا ہے اور دوسری کی طرف جا کر کہتا ہے کہ ہمیں سب ایک ساتھ تھوڑی چاہیے، روز رات ایک ہی کافی ہے۔ وہ کہہ کر گاؤں والوں کو فیصلہ کرنے کا کہتا ہے کہ کب کس کو بھیجنا ہے اور پھر اپنی فصل واپس لے جانا، اور پھر کہتا ہے تم فصل دو گے یا لڑکیاں؟ اس کے بعد وزیر کہتا ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، لڑکیاں دے جاؤ اور فصل لے جاؤ۔ اس کے بعد ایک شخص نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم بھوک تو سہ سکتے ہیں لیکن یہ نہیں، آپ اناج لے جائیں۔ اس کے بعد وہ خوش ہو کر کہتا ہے کہ تم نے عورت کی عزت کی خاطر 66 گاؤں کی فصل قربان کر دی، اور پھر ان کو گالی دے کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد گاؤں کا سین جو ہوتا ہے وہ بہت ہی دکھی ہو جاتا ہے، سب لوگ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بچے سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا اور وہ جا کر ایک مٹھی کھانے کی اٹھا لیتا ہے، لیکن پیچھے سے سالار کو دیکھ کر بچہ بہت سہم جاتا ہے، اور پھر اس کی ماں آ جاتی ہے پیچھے سے اور سالار سے معافی طلب کرتی ہے اور کہتی ہے تم نے یہ کیوں چوری کی؟ بچہ کہتا ہے ماں میں نے چوری نہیں کیا، بلکہ یہ لوگ چوری کر کے لے جا رہے ہیں۔ ماں بہت کہتی واپس رکھ دے، لیکن سالار کو پھر بہت غصہ آتا ہے اور وہ بچے کو زور سے لات مارتا ہے۔ بہت ہی ایموشنل سین ہو جاتا ہے یار، لیکن بچہ جو ہے وہ بہت ہی بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ماں بھی آتی ہے بچے کے پاس، لیکن بچہ پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سالار بھی اسے واپس رکھنے کا کہتا ہے، لیکن بچہ منع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ جذبہ دوسرے لوگوں کے اندر بھی آ جاتا ہے اور لوگ باری باری آ کر اناج اٹھانے لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، مطلب 5-6 لوگ آتے ہیں اور وہ اناج اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر یہ سالار دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ بہت ہی شدید غصہ ہو جاتا ہے اور وہ آئی تھنک ان سب کو قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سردار کی انٹری ہوتی ہے جو کہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، اور وہ ان سب کو دیکھ کر بہت غم زدہ ہو جاتا ہے، لاشوں کو اپنے سامنے پاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت غم زدہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ سارا منظر دکھایا جاتا ہے کہ جس طرح سالار نے ان سب کو قتل کیا تھا۔ سب بہت روئے چیخے، لیکن سالار نے کسی پر رحم نہیں کیا۔ سردار بہت غم زدہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد سالار کا وہ پرانا منظر دکھایا جاتا ہے جب اس نے کہا تھا کہ اپنے سردار کو بولنا کہ مجھ سے معافی مانگے، لیکن سردار بھی ایک اچھا سردار ہوتا ہے اور بہادر سردار ہوتا ہے۔ وہ بھی بہت غصہ ہو جاتا ہے اور اپنے خاص سپاہی کو بولتا ہے کہ جنگ کا اعلان کر دو، یہ آرام سے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ جنگ کا وقت ہے۔ اب سب کو بتا دو کہ کل شام سے پہلے میں اس خبیث کا سر تن سے جدا کر دوں گا جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور پھر ان لاشوں کی طرف ہاتھ ہلا کر کہتا ہے کہ میں ان سب کا بدلہ لوں گا، یہ سب میری جگر کے ٹوٹے ہیں، یہ میرے سب بھائی ہیں اور بیٹے ہیں، یہ میری بہنیں ہیں، میں ان سب کا بدلہ لوں گا، اس نے جس کی بھی عزت اکھاڑی ہے۔ اور
کل شام کا وقت ہو جاتا ہے۔ اگلے روز شام کے وقت تمام گاؤں والے سالار کی حویلی کے باہر جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سالار بھی کہتا ہے آنے دو اسے وہ اکیلا ہی ہوتا ہے۔ ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اکیلا آتا ہے۔ اس کے بعد you can see here اکیلا آ رہا ہے اور سالار بھی بہت خوش ہوتا ہے کہ اکیلے کو تو میں چیر پھاڑ کر رکھ دوں گا، مطلب کہ ہیں سب لوگ حیرانی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہاں سے انٹری مارے گا۔ سردار حویلی میں اپنی انٹری مارتا ہے یکدم سے، اور اس کے بعد کیا شاندار انٹری ہوتی ہے، دیکھ کر سب لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ گاؤں والے لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا بدلہ لیا جانا تھا یہاں پر۔ اس کے بعد بہت مارا ماری ہوتی ہے۔ You can see here, oh my goodness, what a fight that is. Look at this. اوئے ہوئے بہت مارا ماری ہو رہی ہے۔ ہیرو ان سب کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ انرجیٹک ہو جاتا ہے، اور سالار too much amazing۔ اس کے بعد پہلا سپاہی سردار پر حملہ کرتا ہے، دوسرا حملہ کرتا ہے اور سردار سب کو گرا پھینکتا ہے۔ بہت ہی شدید مارا ماری ہو رہی ہوتی ہے کہ what a fight, oh my, what a shot، کیا مارتا ہے یار یہ بندہ، یہ اوئے ہوئے 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 دیکھ سکتے ہیں، اوئے یار کیا مارا ہے یار، اوئے ہوئے ہوئے بہت ہی شدید لڑائی کا مظاہرہ۔ سپاہی بھی گھبرا رہے ہوتے ہیں ان سب سے یار۔ یہ سارا منظر جو ہے سالار دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ گاؤں والے بھی یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اور وزیر یہ سب دیکھ کر ڈر کر بھاگ جاتا ہے، یہاں سے اندر بھاگ جاتا ہے۔ سردار نے سب کا جو ہے یہاں پر صفایا کر دیا ہے، اور ابھی وہ اپنے ساتھی کو بچانے جا رہا ہے۔ ابھی بھی بہت لڑائی رہتی ہے آئی تھنک۔ اوہ یار کیا ماردا ہے یہ بندہ، اوئے ہوئے ہوئے کیا فائٹ ہے یار، او تیریاں خیراں، اوئے یہ اس نے اپنے اوئے یار ایک ہی تلوار سے یار ہیں ساتھی کو بچا لیا ہے اپنے، اور اب جو ہے وہ سب کا صفایا کرنے والا ہے، اور یہ ہوا نا آمنا سامنا ہے۔ اس کے بعد سالار اور سردار قبیلے کے سردار کا قوم کے سردار کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ سردار بہت بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس کو نیچے گرا پھینکتا ہے یار۔ ویسے جیسے یہ بیٹھا تھا سالار، لگ تو ایسا رہا تھا کہ بہت بڑا ڈاؤن بیٹھا یار ہے۔ سردار بھی بہت بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے اور اسے مار پھینکتا ہے نیچے۔ گاؤں والے یہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ What a fight یار، امیزنگ، اوئے ہوئے کیا مارتا ہے یار یہ بندہ۔ اس کے بعد تمام فوجی جو آتے ہیں اپنی بندوقیں لانے کے لیے اس کے محل کے اندر بھاگ جاتے ہیں۔ اوئے ہوئے او تیری خیراں یار، بندوق لے کے آ رہے ہیں یار یہ بندے۔ بندوق تو لی ہے لیکن سردار نے بھی اپنا بچا کیا ہے۔ گولی پہن رہے ہیں، او تیری خیر یہ کیا، قبیلے والوں نے بھی حملہ کر دیا یار پیچھے سے تو۔ you can see here, oh my goodness، جو ہے سپہ سالار جو ہے اپنی جان بچا کر بھاگ رہے ہیں۔ وہ ندی میں چھلانگ دے دی، نیچے چھلانگ دے دی ہے۔ وہ تیری خیر، سردار نے بھی کوئی کام نہیں کیا ہے، اس نے بھی چھلانگ دے دیا نیچے۔ اس کے پیچھے گلا جو کاٹنا ہے بھائی، بدلہ تو لینا ہوگا نا۔